اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ نحل اور اس کا یہاں سے 16واں رکوع یعنی سیکشن نمبر 16 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں 120 سے لے کر 123 4 آیت، اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ تو یہاں اللہ نے 120 نمبر کی جو آیت ہے اس میں ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام جو تھے، کان امتن، تو امت جو ورڈ ہے یعنی اس سے ہے ایک تو امت یعنی کہ مطلب جو بھی یعنی وہ خود ہی ایک امت تھے، لیکن اس کا میننگ اور بھی ہے، کیونکہ امت جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ زمانہ، وہ ٹائم، اور پھر راستہ دکھانا، تو راستہ دکھانے والا مقصد یعنی سب کا ایک جیسا ہو تو وہ امت جیسے کہلاتا ہے۔ تو رسول یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خود اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی راستہ دکھانے والے بھی، اور اس وقت کا جو زمانہ جو وقت تھا اس وقت کے اندر وہ جو کھڑے ہو گئے، اور وہ انہوں نے کسی کی بھی مطلب پرواہ نہیں کی، چاہے کوئی کچھ بھی کرے، سزا دے، کچھ بھی کرے، اور مقصد ان کا کہ جو مطلب ایک جیسا سب کا مقصد ہو وہ امت ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خود ہی یہ تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی ایک ماڈل تھے۔ ماڈل یعنی کہ امت کا مطلب ماڈل بھی ہے، اور ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ نمونہ، یعنی کہ مطلب ایک ایگزامپل اور مثال۔ تو اسی لیے امت جو ہوتا ہے صرف ایک ہی میننگ نہیں اس کا، امت امہ مینس ماں بھی ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن، قانتن یعنی کہ بہت ہی فرما بردار، بہت ہی مطلب اوبیڈینٹ، اور کس کے؟ للہ، اللہ کے۔ تو اللہ یہاں پر ان کے بارے میں یقین کا انا من سے یقین ہے نا، تو ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، اللہ کے لیے وہ بہت ہی فرما بردار تھے۔ حنیفن یعنی ان کا جو ایمان تھا وہ یہ سچا تھا، ولم یکو من المشرکین، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود کو نہیں جوڑا، کوئی شرک کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو جوائن نہیں کیا۔ تو اللہ خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور اللہ خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنے کلام میں وہ کہہ رہا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائے، اور ان کے ساتھ ساتھ پورا جو بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے۔ ابراہیم یعنی انگلش میں وہ ابراہیم ہے جیسے کرسچینٹی میں، لیکن مطلب میں ابراہیم علیہ السلام بولوں گی اور ابراہیم بیچ میں بولوں گی، تاکہ ہمیں نہیں پتا نا، کبھی کوئی بھی سنتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتے، کوئی کرسچن بھی، تو ان کو پھر سمجھ نہیں آئے گا نا ابراہیم۔ اس لیے ابراہیم was indeed a model, devoutly obedient to Allah and true in faith, and he joined not gods with Allah۔ تو اس کی یہاں پر نوٹ ہے 2156 and 2157۔
2156 امت. تو امت کے معنی ہے a model, pattern, example for imitation. تو یہ چیز کو یاد رکھو کہ یہ سارے آگے پیٹرن جو ہے وہ بھی تمہیں پتا ہے کہ جیسے پیٹرن یعنی اسی پیٹرن پہ ہم چلتے ہیں یا اسی فارمولا یا مطلب ایک سانچہ بھی ہوتا ہے کہ جو پیٹرن بنتے ہیں جس کو ڈائی کے اندر وہ ڈال کے اور اس کے اندر جو مشین میں ڈالتے وہ سانچہ وہ بھی پیٹرن ہے. اور ویسے بھی سیمپل, ایگزامپل, روایات یہ سب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ابراہیم ماڈل, پیٹرن, ایگزامپل فار امیٹیشن یعنی کہ ایک مثال اللہ نے دیکھو ان کے اندر ایک مثال رکھی ہے جس کو کہ لوگوں کو امیٹیٹ کرنا چاہیے. بٹ دا آئیڈیا دیٹ ہی واز این امت ان ہمسیلف اسٹینڈنگ الون اگینسٹ ہز ورلڈ. تو ان کی اپنی جو دنیا تھی اس کے سامنے وہ پوری ان کی جو بھی وہ پوری دنیا ان کی جو تھی اس کے سامنے وہ اکیلے کھڑے ہو گئے نا, ڈرے نہیں کسی سے. should not be lost sight of, اس کو کبھی نظر سے ہٹانا نہیں کہ وہ اکیلے تنہا کھڑے ہوئے تھے. 2157 The gospel of unity has been the cornerstone of spiritual truth for all time. یعنی ہر وقت ہر زمانے میں جو بشارت کہ ایک وحدانیت کی, اللہ کو ایک اکیلے اللہ کو مانو, یہی دین اور یہی ایمان یہی مذہب ہے. تو یہ مانو اور یہی ہے جو روحانی حق بات سچی بات ہر زمانے کے لیے. In this respect Ibrahim یعنی ابراہیم is the model and fountainhead for the world of Western Asia and its spiritual descendants all over the world. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک یعنی ایک ماڈل, اللہ نے ان کو ایک نمونہ ہمارے لیے پیش کیا کہ دیکھو ان کی طرح بنو. اور پھر وہ ہی ہے کہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ جو پورے یہ سب یہ جو سیمیٹک جو تین مذہب ہے اس کے اندر یعنی دیکھا جائے وہ کیا اور بھی سارے کتنے دین ہے جو کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کو ہی فالو کر رہے. تو وہ فاؤنٹن ہیڈ ہے ان کے, یعنی کہ مطلب ان کے پورے جیسے بولیں گے نا باپ دادا, تو وہ دادا مطلب جو ہے پر دادا بولو جو بولنا یعنی وہاں سے ساری شروعات ہوتی ہے کہ مطلب اسلام اور پھر اندر کرسچینٹی آ جاتی ہے اور یہ جوئش تو یہ جوز تو یہ بھی آ جاتی ہے, پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کی لائن میں سے ہیں. اور یعنی جو ورلڈ ہے ویسٹرن ایشیا, تو ویسٹرن ایشیا کے اندر عرب کنٹری پوری عرب کنٹریز اور پھر پرشیا اور پھر ٹرکی یہ سب آ جاتا ہے. تو ان دس ریسپیکٹ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ماڈل بھی ہے, فاؤنٹن ہیڈ بھی ہے, اینڈ اٹس اسپرچل ڈسینڈنٹس, اور روحانی طور پہ بھی ان کے وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا کے اندر ہے پھیلے ہوئے. یعنی کہ وہ ان کے وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ ان کے اپنے خون سے ان کے اولاد میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی روحانی طور پر ان کے ڈسینڈنٹس ہیں, وہ ان کی اتباع کرتے ہیں. تو وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے. ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام واز امنگ اے پیپل دا کیلڈینس, یعنی کیلڈینس جو مطلب تھے وہ ابراہیم علیہ السلام وہی تھے, یعنی کلدانیہ جو جگہ تھی وہاں کے رہنے والے. یہ لوگ وہ لوگ تھے جو who worshipped stars and had forsaken the gospel of unity, یعنی یہ لوگ وہ تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور انہوں نے جو ایک اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام he was among them, وہ ان کے درمیان تھے, but not of them, لیکن ان میں سے نہیں تھے. یعنی کہ جو وہ کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ وہ ان میں سے تھے لیکن یعنی کہ جیسے بولیں گے نا پھر بھی کہ وہ ان میں سے تھے لیکن پھر بھی وہ ان کے نہیں تھے, یعنی کہ وہ نہیں تھے جو وہ پرستش کرتے تھے. ان کے نیچرلی وہی شہر کے تھے, وہیں پر پلے بڑے, اور ان کے خود کی فیملی کے اندر مورتی بنانے کا مطلب پیشہ تھا, لیکن پھر بھی وہ ان میں سے نہیں تھے.
He suffered persecution. ان کو بہت مطلب جو بھی ظلم زیادتی سزائیں وہ سب انہوں نے سہا. And left his home and his people. اور انہوں نے اپنا گھر بار لوگ وہ جگہ وہ شہر وہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے. And settled in the land of Canaan. تو جو کینن جس کو بولتے کینن اور کنعان اردو میں، تو وہاں پر جا کے وہ بسے. پھر ہے اس کی آیت نمبر 121. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. شاکرن یعنی بہت شکر گزار، بہت اللہ کے مطلب شکر کرنے والے، گریٹیٹیوڈ شو کرنے والے. تو شاکرا لانعمہ اللہ کی تمام نعمتوں کے لیے، وہ ہر تمام نعمت کے لیے، تمام فیورز کے لیے اللہ کے بہت شکر گزار تھے. اجتباہ اللہ نے ان کو چن لیا، چوز کر لیا. وہداہ اور ہدایت دی اللہ نے ان کو. الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے. اور یہاں پر ہے کہ he showed his gratitude for the favors of Allah who chose him and guided him to a straight way. آیت نمبر 122. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی ہم نے ان کو دنیا کے اندر حسنات دیے، یعنی کہ آل گڈ. اللہ نے ان کو حسنات دیے دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ اور وہ تھے فی الآخرۃ آخرت کے اندر، تو وہ تھے آخرت کے اندر یا وہ ہوں گے لمن الصالحین، تو صالحین میں سے ہوں گے، وہ جو نیکوکاروں میں سے یعنی رائچیس لوگوں میں سے ہوں گے وہ. اس لیے صالحین ورڈ جو ہے اس کا میننگ بہت زبردست ہے کہ جو بہت ہی نیکوکار میں سے ہو. And we gave him good in this world and he will be in the hereafter in the ranks of the righteous. اللہم اجعلنا منہم آمین. اللہ ہم کو بھی بنائے ان میں سے. آیت نمبر 123. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ثم پھر اوحینا ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو ثم اوحینا الیک کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، انسپیریشن یعنی کیا، ان اتبع کہ اتباع کرو، فالو کرو، ملت ابراہیم حنیفا. ملت یعنی کہ دین یا ریلیجن یا دا وے، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو. حنیفن وہ جو بہت ہی حنیف تھے، یعنی کہ اپنے مطلب دین میں وہ بالکل صحیح تھے. وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود کو جوڑے، یعنی کسی کو بھی وہ اللہ کے ساتھ کبھی نہیں جوڑتے تھے. اس لیے ہمیشہ یہ تھا وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکین میں سے. Then we revealed to thee یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے پھر ریویل کیا. Then we revealed to thee follow the ways of Ibrahim علیہ السلام. Ibrahim the true in faith, Hanif the true in faith, and he joined not gods with Allah. اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں جوڑتے تھے. اب اس کا ہم پڑھیں گے باقی کا تفسیر ابن کثیر میں.